یہ عرض کرتے ہیں مولا میں انہیں پھر زندہ کرنا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے ٹھوکر مار کے زندگی دے دے تو شریک نہیں حبیب ہے. مولا تو نے سورج ڈبو دیا میں علی کی اثر کے لیے پھر پلٹانا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے پلٹا کے رکھ دے تو شریک نہیں حبیب ہے. مولا تو نے بے جان پتھر بنائے میں انہیں بلوانا چاہتا ہوں. آواز آئی حبیب اشارہ کر مرضی ہے کلمہ پڑھا مرضی ہے درود پڑھا تو شریک نہیں حبیب ہے. سمجھ رہے اس لیے عرض کر رہا ہوں جو شریک ہے وہ صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے, جو حبیب ہے وہ سارے کا مالک ہوتا ہے. سمجھ رہے امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہے ہمارے آقا کا مقام. تو ہم کوئی گستاخ ہیں کہ حضور کو خدا کا شریک بنا دیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اعلی حضرت کا کلام قرآن پاک کی تفسیر ہے, حدیثوں کی تفسیر ہے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں میں تو مالک ہی, اے مدینے کے تاجدار میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, کہ ہو مالک کے حبیب. کیونکہ شریک نہیں ہو حبیب ہو کس کے؟ مالک کے. اور میں مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اور حبیب کی پہچان یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کہ جب محبت ہو اور جب پیار ہو پھر محب کہتا ہے میرے حبیب یہ جو کچھ ہے یہ کیا ہوا, میں خود بھی تیرا ہوں, میری ہر شے تیری ہے. تو یہ ہے تاجدار کائنات کا مقام. تو اللہ رب العزت نے خالق کائنات خود ہے اور مالک کائنات اپنے حبیب اور اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے. یہی وجہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ خود امام الانبیاء نے اعلان کیا, آقا نے اعلان کیا لی وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. امام الانبیاء نے اعلان کیا لوگوں سنو میرے دو وزیر آسمانوں میں بھی ہیں اور میرے دو وزیر زمین میں بھی ہیں. یہ حضور کا اعلان ہے کہ نہیں کہ میرے دو وزیر. یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ للہ وزیران کہ اللہ کے دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمین میں, یہ نہیں فرمایا کہ للہ وزیران اللہ کے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں. امام الانبیاء نے کیا فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین میں. تو یہ بتائیے ایمان سے کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں, بادشاہ کے ہوتے ہیں. اور یہ جو دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں ان کا خالق کون ہے؟ ان کا خالق کون ہے اور ان کا بادشاہ کون ہے؟ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمین میں. اور وزیر ہوتے ہیں بادشاہوں کے, پٹواریوں کے وزیر نہیں ہوتے, بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں. تو امام الانبیاء اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ نادان اپنے نبی کو بے اختیار مت سمجھ, تیرے نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے نیچے بھی چلتی ہے. تیرے نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے نیچے بھی چلتی ہے. کیونکہ بادشاہوں کے جہاں وزیر ہوتے ہیں نا تو وہیں بادشاہ کی حکومت بھی ہوتی ہے. یہ غور سے سنیے, جہاں بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے وہیں بادشاہ کی حکومت بھی ہوتی ہے. اب ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کے جہاں جہاں وزیر ہیں وہاں وہاں ان کی حکومت. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر و عمر میرے زمین کے وزیر ہیں. پوچھا گیا آقا کون کون سے وزیر؟ فرمایا ابو بکر و عمر صدیق و فاروق میرے زمین کے وزیر ہیں اور جبریل اور میکائیل میرے آسمانوں کے وزیر. دو وزیر اوپر ہیں اور دو, غور سے سننا,
امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر و عمر میرے زمین کے دو وزیر ہیں اور جبریل اور میکائیل میرے آسمانوں کے دو وزیر، اور یہ فرمایا میرے وزیر ہیں، ان کو دوسرے وزیروں جیسا نہ سمجھنا کہ جس طرح بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں۔ مثلا زرداری کے تھے، زرداری بادشاہ تھا نا، اس کے وزیر تھے، تو بادشاہ گیا تو وزیر بھی دھکے کھاتے ساتھ گئے۔ اسی طرح صدر مشرف تھا، اس کے وزیر بنے، بادشاہ گیا تو وزیر بھی ساتھ ہی ختم، اور یہ نواز شریف کے وزیر ہیں، یہ جائے گا تو وزیر بھی ساتھ ہی ختم، یعنی صدارت ختم اور وزارت بھی ختم۔ اسی طرح ہو رہا ہے نا۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں یہ ابو بکر و عمر عثمانو، ابو بکر و عمر جبریل اور میکائیل، یہ دونوں میرے وزیر ہیں، دو آسمان کے دو زمین کے۔ تو آقا نے بتا دیا ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے، فرمایا نہ تمہارے نبی کی صدارت جائے گی نہ ابو بکر و عمر کی وزارت جائے گی۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کے وزیروں کا۔ فرمایا قیامت تک نہ تمہارے نبی کی صدارت جائے گی اور نہ میرے وزیروں کی وزارت جائے گی۔ اور یہ میں نے جان بوجھ کے کہا قیامت تک، یہ غلط۔ قیامت تک حضور کی صدارت نہیں ہے، قیامت خود حضور کے دور نبوت میں آ رہی ہے، کیونکہ اس دن بھی سکہ میرے رسول کا چلے گا۔ قیامت خود تاجدار کائنات کے دامن نبوت میں آ رہی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا، ہر نبی میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات نے بتا دیا جب تک میری صدارت تب تک ابو بکر و عمر کی وزارت، اور دو وزیر زمین کے اور دو وزیر آسمان کے۔ اور اب یہاں ایک اور نکتہ آپ کو سمجھاؤں، وزیر اوپر والے بھی مصطفیٰ کے ہیں اور نیچے والے بھی حضور کے۔ ابو بکر و عمر بھی وزیر کس کے، اور جبریل اور میکائیل بھی وزیر کس کے، حضور کے۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں مجھے بتاؤ آسمان کی جتنے فرشتے ہیں ان میں سب سے افضل دو کون ہیں؟ سب سے افضل کون ہے؟ جبریل اور میکائیل۔ حضور کے وزیر رب نے جو آسمانوں سے چنے وہ کون تھے؟ جبریل اور میکائیل، اور وہ تھے سب سے افضل۔ تو جس طرح میرے رب نے آسمانوں میں یار کے وزیر وہ چنے جو سب سے افضل تھے، اسی طرح زمین پر بھی میرے رب نے یار کے وہ وزیر چنے جو اصحاب رسول میں سب سے افضل تھے۔ نہیں، یہ کامن سینس کی بات ہے، عقل میں آنے والی ہے کہ جب دونوں اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی وزیر حضور کے ہیں تو اوپر والے سب سے افضل چننے تھے اور نیچے والے کمتر چننے تھے۔ تو نیچے والے بھی میرے رب نے وہ چنے اپنے محبوب کی وزارت کے لیے جو اصحاب رسول میں سب سے افضل تھے، کیونکہ یہ بھی ایک بیماری پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے اس کا علاج کر دیا میں نے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں تمہارے میرے نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے اور نیچے بھی، اور تاجدار کائنات چونکہ رب کے حبیب ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے ہر شے کا مالک میرے رسول کو بنا دی۔ اب حکومت کا حال دیکھیے، جب غزوہ بدر ہوا نا، غزوہ بدر، غالباً غزوہ بدر، تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتے آئے تھے اس میں مدد کے لیے۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی، غزوہ ختم ہو گیا، تو جبرائیل امین آئے تھے فرشتوں کی فوج لے کر مدد کے لیے۔ تو جبرائیل امین نے سمجھا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی اور ہمیں اس لیے رب نے بھیجا تھا کہ جاؤ محبوب کے غلاموں کی مدد کرو۔ تو جبرائیل امین فرشتوں کی فوج لے کر نا واپس آسمانوں کی طرف گئے۔ ہوا اس طرح کہ
تاجدار کائنات نماز کا وقت ہوا تو حضور امام بن کے نماز پڑھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب امام الانبیاء نے نماز ختم کی تو اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نماز میں ہنس کیوں رہے تھے؟ یہ بڑی عجیب بات یہ میں دکھاتا ہوں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز میں ہنس کیوں رہے تھے؟ ایمان سے بتائیں بھئی امام وہ آگے مصلی پہ مقتدی پیچھے کھڑے ہوں تو امام جماعیاں بھی لیتا رہے تو مقتدیوں کو نظر نہیں آتا کہ ان کی نظر ہوتی ہے سجدے کی جگہ پہ. امام الانبیاء مصلی پہ کھڑے ہیں منہ ہے قبلے کی طرف صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. صحابہ کو خبر کیسے ہو گئی کہ حضور ہنس رہے تھے؟